اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ علی جان ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے درمیان حجت الاسلام والمسلمین بزرگ عالم الدین علامہ سید اعجاز حسین موسوی صاحب موجود ہیں۔ ہم نے گزشتہ 2 ویڈیوز میں ایک مشکل اور مجرد ٹاپک کو چھیڑا تھا۔ یقیناً ہماری ڈسکشن سے آپ لوگوں کے اذہان میں کچھ کلیریفیکیشنز کے ساتھ کچھ کنفیوژنز بھی پیدا ہوئے ہوں گے، تو ان گیپس کو، ان کنفیوژنز کو ختم کلیئر کرنے کے لیے میں نے عالم دین سے، آغا محترم سے ریکویسٹ کیا اور انہوں نے ہمیں آج عزت بخشی ہے، ٹائم دیا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ آغا محترم کی اس لیکچر سے ان کو غور سے سنیں گے اور اپنی عملی زندگی میں استفادہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں استاد محترم جناب علی احمد جان صاحب کا بہت ہی مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک اہم ترین موضوع پہ گفتگو کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ مختصر بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ جس طرح خدا کا بھی فرمان ہے کہ انسان کو خلق کیا ہے تو اس کی معرفت کے لیے، اللہ کے معرفت کے لیے۔ اس کو کہنے سے پہلے ایک جملہ کہہ دوں کہ خدا نے جتنے بھی مخلوقات کو خلق کیا ہے اس کو اپنے فائدے کے لیے نہیں کیا، وہ ہمیشہ اس کا وجود ہی، اس کو خلق ہی دوسروں کے فائدے کے لیے دیا ہے۔ مثال بتاؤں، خداوند عالم نے سورج کو خلق کیا۔ سورج خود اپنے آپ سے کبھی فائدہ نہیں لیتی۔ خدا نے چاند کو خلق کیا، کبھی بھی چاند اپنے آپ سے فائدہ نہیں لیتی ہے۔ خدا نے پانی کو خلق کیا، کبھی پانی اپنے آپ سے فائدہ نہیں لیتا۔ خدا نے یہ زمین خلق کی ہے، زمین اپنے آپ کو فائدہ نہیں دیتی ہے۔ سورج دوسروں کے فائدے کے لیے ہے، اس کا کام ہی یہی ہے اور وہ انجام دیتی ہے۔ چاند دوسروں کے فائدے کے لیے ہے، وہ فائدہ دیتی ہے۔ زمین دوسروں کے فائدے کے لیے ہے، وہ فائدہ دیتی ہے۔ ہر چیز، پانی دوسروں کے فائدے کے لیے فائدہ دیتی ہے، سوائے انسان کے۔ خدا نے جتنے بھی مخلوقات کو خلق کیا وہ دوسروں کو فائدہ دینے کی کوشش کرتا ہے، اور صرف انسان ہے وہ دوسروں سے فائدہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر انسان معرفت کی منزل پہ جانا چاہے تو وہ ایک کام سیکھ لے، جو سورج کرتی ہے، جو پانی کرتا ہے، جو زمین کرتی ہے، جو چاند کرتی ہے، وہ ایک کام سیکھ لے، وہ دوسروں کو فائدہ دینا سیکھ لے، تو یہ انسان کی معراج اور مقصد انسانیت ہے۔ خدا نے فرمایا کہ انسان، تمام چیزوں کو میں نے تیرے لیے خلق کیا ہے اور تجھے صرف میرے لیے خلق کیا۔ بتائیں، زمین کی کیا خدا کو ضرورت ہے؟ جو خلق کیا۔ آسمان کی خدا کو ضرورت ہے؟ خلق کیا۔ کیا چاند، سورج، ان چیزوں کی خدا کو کوئی ضرورت ہے؟ نہیں۔ خدا کو نہ سورج کی ضرورت ہے، نہ چاند کی ضرورت ہے، نہ زمین کی ضرورت ہے، نہ آسمان کی ضرورت ہے۔ خدا کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں ضرورتیں مہیا کرتی ہیں انسان کی۔ انسان کی ضرورت کے لیے خداوند عالم نے ان تمام چیزوں کو بنایا اور فرمایا کہ اے انسان، تمام چیزوں کو میں نے تیرے لیے خلق کیا ہے اور تجھے میری اطاعت اور معرفت کے لیے خلق کیا ہے۔ امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں وجدت علم الناس فی 40، 4 باتوں کی معرفت انسان کو ہر حالت میں حاصل کر لینی چاہیے۔ پہلی چیز ان تعرف ربک، اس سے پہلی چیز دنیا میں معرفت خدا حاصل کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ کیا خدا خود معرفت نہیں دے سکتا تھا؟ خدا دے سکتا تھا، خدا اپنی معرفت دے دیتے، نہیں۔ لیکن خدا نے زمین پہ اس لیے بھیجا، دنیا میں اس لیے بھیجا کہ سب سے پہلے اس کی معرفت حاصل ہو۔ جب خدا کی معرفت حاصل ہوگی تو اس سے اپنی حیثیت کا پتہ چل جائے گا کہ انسان کتنا عظیم مخلوق ہے، انسان کی کتنی عزت و وقار ہے۔ جب انسان کو خلق کیا، خداوند عالم نے تمام کائنات کو خلق کرنے کے بعد خدا نے نہیں فرمایا، جب انسان کی خلقت ہوئی تو خدا نے فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، احسن ہے، آفرین ہے اس رب پر جس نے انسان جیسے مخلوق کو پیدا کیا۔ تمام مخلوقات میں ایک ایک صفت بھر دی ہے، خدا نے عطا کیا، جس کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ شیر بہادری کی وجہ سے شیر پہچانا جاتا ہے، چیتا چالاکی کی وجہ سے چیتا پہچانا جاتا ہے، لومڑی زرنگی کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، مرغا وقت شناسی کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ خدا نے تمام
مخلوقات میں ایک ایک صفت ڈال دی اور جب سارے صفات کو ایک جگہ پہ جمع کرنا چاہا تو خداوند عالم نے اسے انسان کی شکل دے دی۔ انسان اگر بہادری پہ آ جائے تو شیر کو پیچھے چھوڑ دے، چالاکی پہ آ جائے تو لومڑی کو پیچھے چھوڑ دے، اگر وہ وقت شناسی پہ آ جائے اور حسد پہ آ جائے تو مرغے کو پیچھے چھوڑ دے۔ تمام صفتوں کے مجموعے کو انسان کہا جاتا ہے، اور تمام انسان کے صفات کے مجموعے کو انبیاء کہا جاتا ہے، اور تمام انبیاء کے صفات کے مجموعے کو حضرت محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ انسان کو 4 چیزوں کی معرفت ہونی چاہیے، ان میں سے پہلی معرفت خدا کی معرفت ہونی چاہیے، پہلی بات۔ دوسری معرفت ان تعرف ما صنع بک، اس بات کی معرفت ہونی چاہیے کہ خداوند عالم نے میرے لیے کیا کیا چیزوں کو خلق کیا ہے۔ جب تک آپ اس کی معرفت نہیں حاصل کریں گے آپ کو خدا کی معرفت نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ خدا نے تمہارے لیے، خدا کو زمین کی ضرورت نہیں تھی، تمہیں ضرورت تھی، خدا نے زمین کو خلق کیا۔ خدا کو سورج کی ضرورت نہیں تھی، تمہیں ضرورت تھی، خدا نے سورج کو خلق کیا۔ خدا کو دن اور رات کی ضرورت نہیں تھی، تمہیں ضرورت تھی، خدا نے دن کو الگ رات کو الگ پیدا کیا۔ خدا نے رزق کو، خدا کی ضرورت نہیں تھی، انسان کی ضرورت تھی، اس لیے خداوند عالم نے ان تمام چیزوں کو تیرے لیے خلق کیا۔ تجھے معرفت ہونی چاہیے ان تمام چیزوں کو، جو خداوند عالم نے ہمارے لیے خلق کیا ان کی معرفت ہمیں ہونی چاہیے۔ جب یہ معرفت ہو تو خدا کی معرفت ہمارے دل میں آئے گی کہ کتنا رحیم ہے وہ، کتنا کریم ہے، کتنا محبت کرنے والا ہے، جس نے میرے دنیا میں آنے سے پہلے میری تمام ضروریات کی چیزوں کو خلق کیا۔ 2 چیز، ان تعرف ما اراد منک، اور تیسری بات، تیسری چیز جو ہمیں معرفت حاصل کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اب خدا کا ارادہ کیا ہے، خدا نے تجھے کیا بنایا ہے، خدا نے تجھے کیوں بنایا ہے، اور خدا تجھ سے کیا چاہتا کیا ہے۔ تیسری چیز، ان تعرف ما اراد منک، خدا کا کیا ارادہ ہے، خدا تم سے کیا کام لینا چاہتا ہے۔ ان چیز کی معرفت ہونی چاہیے کہ خدا نے جب ان تمام چیزوں کو میرے لیے بنایا ہے، مجھے افضل مخلوقات جب خلق کیا ہے، فرشتوں سے جب افضل مجھے بنایا ہے، تو خدا نے بھی مجھے کسی نہ کسی کام کے لیے بنایا ہوگا۔ مولا کائنات امیر المومنین نے رسول پاک سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا فرشتے افضل ہیں یا ہم افضل ہیں؟ رسول نے فرمایا ہم افضل ہیں، انسان افضل ہے۔ فرمایا کیا تو پھر فرشتے بھی کوئی تمنا کرتے ہیں کہ ہم کاش انسان ہوتے؟ تو رسول پاک نے فرمایا تمنا جبرائیل ان یکون من بنی آدم ب7 خصال، 7 انسان کی عادتیں ایسی ہیں جس کو دیکھ کے جبرائیل امین بھی تمنا کرتا ہے کہ کاش میں انسان ہوتا اور ان خصلتوں کو میں اپناتا۔ انشاءاللہ زندگی ملی تو پھر ان خصلتوں کے بارے میں بعد میں ذکر کریں گے، کیونکہ ابھی موقع نہیں ہے، ابھی ہماری معرفت ہے۔ تیسری چیز ہمیں یہ ہے کہ ہمیں اس بات کی معرفت ہونی چاہیے، ہمیں کم سے کم پتہ ہونا چاہیے۔ اگر پتہ نہیں ہے تو اس بات کی سعی کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ خدا مجھ سے کیا کام لینا چاہتا ہے، خدا نے مجھے کیوں بنایا، خدا کو میری کیا ضرورت تھی جس نے مجھے بنایا اور اتنی تمام نعمتیں مجھے دیا۔ ہمارے انسان کے شرف کے لیے کیا یہ کافی نہیں ہے کہ خداوند عالم نے محمد مصطفیٰ کو بشر کا لباس دے کے بھیجا؟ ہماری فضیلت کی یہی انتہا ہے کہ خداوند عالم نے رسول کو بشر کے لباس میں بھیجا۔ اگر ہم سے بہتر کوئی چیز ہوتا تو خداوند عالم محمد مصطفیٰ کو اس لباس میں بھیجتا، سب سے افضل انسان۔ اور خدا نے اپنی معرفت کے لیے انسان کو خلق کیا تو محمد مصطفیٰ کو بھی بشر کے لفظ میں بھیجا۔ 2 چیز، اور تیسری اہم ترین چیز، چوتھی اہم ترین چیز جو ہمیں جس کی معرفت ہونی چاہیے وہ ہے ما یخرجک من دینک، ان کاموں کے بارے میں ابھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے جو کام ہمیں دین سے نکال دیتی ہے۔ اس کی معرفت ہونی چاہیے کہ کون سا کام ایسا ہے، کون سا کام ہے، کون سی بات ہے، کون سا فعل ہے جس کی وجہ سے ہم دین سے خارج ہو جاتے ہیں، اور خدا کی رضائیت دین میں ہے۔ ہم کہیں گے خدا کیسے راضی ہوگا؟ خدا کے اصول پہ عمل کریں، وہی دین ہے، خدا کا اصول وہی دین ہے۔ دین کی آسان سی ڈیفینیشن میں آپ کو بتا دوں، جو میں نے پہلے ابتدا میں کہا تھا کہ جب آپ کسی بھی چیز کو اپنے لیے چھوڑ کے دوسروں کے لیے سوچنا شروع کر دیں گے تو وہی بشریت کی انتہا ہے، وہی بشریت۔ دیکھیں ہمارے معصومین ہیں، ہمارے انبیاء ہیں، ہمارے اولیاء ہیں، ہمارے جتنے بھی بزرگ ہستیاں ہیں، ان کو جو معراج ملا ہے وہ انسانیت کی خدمت کر کے ملا ہے، انسانیت سے لے کے نہیں ملا کبھی۔
انسانیت کو دے کے ملا ہے، اس لیے انسان کی معراج، انسان کا افضل عمل یہ ہے۔ ایک مرتبہ کچھ اسیر کو لایا گیا تو رسول پاک نے ایک اسیر کو حکم دیا سزا دینے کے لیے، تو اتنے میں جبرائیل امین نازل ہوئے کہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کو سزا نہیں دے سکتے، خدا کا حکم ہے اس کو سزا نہ دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنے خاندان میں، اپنے قوم میں سب سے زیادہ حسن خلق رکھتا ہے۔ ہم حسن خلق اپنے ساتھ رکھیں تو خدا کو کیا فائدہ ہے؟ میں کسی سے اچھائی کرتا ہوں، انعام مجھے خدا دے رہا ہے، میں کسی کی بھلائی کے لیے سوچ رہا ہوں، خدا مجھے بھلائی دے رہا ہے۔ تو انسان کو خدا بند عالم نے دنیا میں بھیجا ہی ہے کسی کی بھلائی کے لیے۔ جب ہم دنیا میں بھلائی کریں گے تو آخرت میں وہ نتیجہ رکھے گا۔ خدا بند عالم نے دنیا میں نتیجہ نہیں رکھا اور عمل کو دنیا میں رکھا، کیونکہ آخرت میں عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ آخرت میں خدا، جیسے خدا کی معرفت ہے یہ دنیا میں حاصل کرنا ہے، آخرت میں تو خدا کی معرفت کا پتہ چل ہی جائے گا۔ ہم نے خدا کی معرفت اس دنیا میں حاصل کرنی ہے، ہم نے لوگوں کی خدمت اس دنیا میں حاصل کرنی ہے، ہم نے خدا کی ان تمام مصنوعات کی پہچان ہم نے دنیا میں ہی کرنی ہے۔ اگر انسان کو مقصد تخلیق انسانیت ڈھونڈنا ہے تو وہ لوگوں کی خدمت کر کے انسانیت کے معراج کو پہنچ سکتا ہے، لوگوں سے خدمت لے کے کبھی بھی وہ انسانیت کی بلندی پہ نہیں جا سکتا۔ میں آغا محترم کا مشکور ہوں کہ آپ نے مختصر مگر جامع انداز سے ہمارے موضوع کو، جو تشنہ بحث تھا، ان کو ایک کمپلیٹ صورت میں پیش کیا ہے۔ تو آغا محترم کی ڈسکشن کو خلاصے کے طور پر ایک شعر کی شکل میں آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ تھینک یو ویری مچ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔